Assalamu alaikum dear students. Now today we are going to start year number 4, first aid. Uh, Paragraph number 1. Paragraph number 1. We all need help at time in our lives. Sometimes we may have accidents and we may get hurt. Okay, इसकी ट्रांसलेशन है we all need help at time in our lives, कि हम सब को अपनी ज़िंदगियों में मदद की ज़रूरत रहती है. Sometimes we may have accident, बाज़ औक़ात हमें कोई हादसा पेश आ जाता है. And we may get hurt, या हम ज़ख्मी हो जाते हैं. When we are injured, जब हम ज़ख्मी हो जाएं और suddenly become unwell, we need someone to help us. जब हम ज़ख्मी हो जाएं या बीमार हो जाएं, unwell mean बीमार हो जाएं, we need someone to help us. हमें किसी की ज़रूरत होती है कि वो हमारी मदद करें. Someone who knows what to do, कोई भी जो ये जानता हो कि क्या करना चाहिए. What to do, क्या करना चाहिए. It is the temporary and immediate help. ये एक आर्जी और फौरी हेल्प होगी, मदद होगी. This timely assistance, comparison of simple medical technique, is most critical to the victim and is often the life saving. हाँ जी, दिस टाइमली असिस्टेंस, ये फौरी बरवक्त मदद, कंप्राइजिंग ऑफ सिंपल मेडिकल टेक्निक, सादा तिब्बी इमदाद पर मुश्तमिल होती है. कंप्राइजिंग मीन मुश्तमिल होती है. इज़ मोस्ट क्रिटिकल टू द विक्टिम एंड इज़ ऑफन, ये बहुत अहम होती है. जो बहुत ज़्यादा अहम शिकार हो जाता है या किसी की तबीयत बहुत सीरियस जो इंजर्ड हो जाता है, इसके लिए बहुत अहम होती है. अक्सर द लाइफ सेविंग, और अक्सर ये ज़िंदगी भी बचा सकती है या बचाती है. Any lay person can be trained to administer first aid. कोई भी आम आदमी, किसी भी आम आदमी को ट्रेन किया जा सकता है या ट्रेनिंग दी जा सकती है फर्स्ट एड की. This first aid can be carried out using minimal equipment. हाँ जी, ये जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद है वो बहुत थोड़े से कम आलात पर मुश्तमिल होती है. फर्स्ट एड नॉलेज रेंज फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स. इब्तदाई तिब्बी इमदाद की जो रेंज है या उसमें जो चीज़ें आती हैं, उसमें यह है कि कट्स टू डीलिंग विद अनकॉन्शियस विक्टिम, या बेहोश आदमी के साथ या कोई कट या खराशें आ जाएं तो उसको कैसे डील किया जाए, ये चीज़ें शामिल होती हैं इब्तदाई तिब्बी इमदाद में. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड पैराग्राफ. सेकंड पैराग्राफ, कट्स एंड स्क्रैप्स, कट्स और खराशें. Handling minor accidents at home or on the road develops a sense of crisis management. Handling कहते हैं निमटना या डील करना माइनर एक्सीडेंट, मामूली हादसात घरों पे या रोड पे. इसकी जो मालूमात होती है, जो इसकी जो सेंस होती है, समझ बूझ होती है, वो क्राइसिस मैनेजमेंट, मुख्तलिफ परेशानी के हालात को मुनज़्ज़म करना या समझना, ये कहलाती है.
This may prepare people to tackle with unexpected. اس میں تیار کیا جاتا ہے لوگوں کو کہ وہ ٹیکل کریں انایکسپیکٹڈ غیر متوقع ایمرجنسیز سنجیدگیاں ود گریٹ کانفیڈنس پورے یقین کے ساتھ کانفیڈنس کے ساتھ اس کو ٹیکل کریں نمٹیں. مائنر کٹس اینڈ اسکریپس یوزلی ڈو ناٹ نیڈ ٹو گو ٹو دا ایمرجنسی روم. معمولی کٹ اور خراشوں میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم لوگ ایمرجنسی روم میں جائیں. یٹ پراپر کیئر از اسینشیل ٹو اوائڈ انفیکشن اور ادر کمپلیکیشنز. تاہم پراپر کیئر مکمل دیکھ بھال از اسینشیل ضروری ہے ٹو اوائڈ بچاؤ کے لیے انفیکشن کے بچاؤ کے لیے اور ادر کمپلیکیشن اور دوسری پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے پراپر کیئر ضروری ہے. فالوئنگ گائیڈ لائنس کین ہیلپ یو ٹو ہینڈل کرائسس اینڈ ٹیک کیئر آف آل. ذیل میں کچھ رہنمائی کی گئی ہے جس سے ہم کرائسس کو نمٹنے کے لیے یہ ہماری مدد کریں گی. فرسٹ، اسٹاپ دا بلیڈنگ. خون کے بہاؤ کو روکنا یا خون کو روکنا. مائنر کٹس اینڈ اسکریپس یوزلی اسٹاپ بلیڈنگ آن دیئر اون. معمولی کٹ یا خراشیں عام طور پر وہ خود ہی رک جاتی ہیں، بلیڈنگ ان کی ختم ہو جاتی ہے. If they do not apply gentle pressure. اگر نہ دبایا جائے، معمولی سا دباؤ نہ دیا جائے with a clean cloth اور بینڈیج، کسی صاف کپڑے سے یا بینڈیج سے یا پٹی سے. Hold the pressure continuously for 20 to 30 seconds. پریشر دیں، دبا کے رکھیں 20 سے 30 سیکنڈ تک. And if possible alleviate the wound. جو اس زخم کے لیے اس کو سکون دینے کے لیے ممکن ہوگا. Don't keep checking to see if the bleeding has stopped because this may damage or dislodge the clot that is formed and cause bleeding to resume. کہتے ہیں بار بار اگر کٹ لگ جاتے ہیں تو بار بار چیک کرنا نہیں چاہیے کہ خون رکا ہے یا نہیں رکا، کیونکہ یہ اس کلاٹ کو جو اوپر بن جاتا ہے اس کو ڈیمیج کر سکتا ہے بار بار دیکھنے سے. If blood spurts or continuous. Spurts mean دھارے کی طرح نکلنا یا بہنا. Continuously مسلسل flowing after continuous pressure. اگر دبانے کے باوجود مسلسل پریشر کے باوجود خون نہیں رکتا، سیک میڈیکل اسسٹنس، فوراً سے طبی امداد حاصل کریں. سیکنڈ پوائنٹ دیکھیں، کلین دا وونڈ. کلین دا وونڈ مین زخم کو صاف کرنا. رینس آؤٹ دا وونڈ ود کلیئر واٹر. صاف پانی کے ساتھ اس کو زخم کو دھوئیں. ٹو کلین دا ایریا اراؤنڈ دا وونڈ. زخم کے ارد گرد والا ایریا صاف کریں. یوز سوپ اینڈ آ واش کلاتھ. صابن استعمال کریں اور دھونے والا کپڑا استعمال کریں صاف. بٹ سوپ کین اریٹیٹ دا وونڈ. لیکن صابن جو ہے وہ زخم کے لیے نقصان کر سکتا ہے یا اس کو اریٹیٹ کر سکتا ہے، اس میں سوزش کر سکتا ہے. سو ٹرائی ٹو کیپ اٹ آؤٹ آف دا ایکچوئل وونڈ. تو یہ کوشش کریں کہ جو صابن ہے وہ زخم سے ذرا دور رکھیں، دور کے ایریا کو صاف کریں.
if dirt or debris remain in the wound, اگر مٹی کے یا دھول مٹی کے ذرات زخم میں موجود رہتے ہیں آفٹر واشنگ، دھونے کے بعد بھی، یوز ٹویزرز، چمٹی استعمال کریں، کلین ود الکوہل، الکوہل کے ساتھ اس کو دھونے کے بعد، صاف کرنے کے بعد، ریموو دا پارٹیکلز، ذرات صاف کریں، ہٹائیں، اف ڈبریز اسٹل ریمینس، اگر ذرات اس کے باوجود بھی موجود رہیں، سی یور ڈاکٹر، ڈاکٹر کو دکھائیں، تھرو کلیننگ ریڈیوس دا رسک آف انفیکشن اینڈ ٹیٹنس، دھونے کی وجہ سے یا دھونے کے ذریعے سے ہم دوسری بیماریاں جیسے کہ ٹیٹنس سے بھی کے خطرے سے بچ سکتے ہیں۔ فرسٹ پیج ڈن ہو گیا، سیکنڈ پیج کی طرف چلتے ہیں۔ اوکے جی، نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں، اپلائی این اینٹی بایوٹک، اینٹی بایوٹک کریم اپلائی کرنا۔ آفٹر یو کلین دا وونڈ، زخم کو صاف کرنے کے بعد، اپلائی اے تھن لیئر آف این اینٹی بایوٹک کریم اور آئنٹمنٹ ٹو ہیلپ کیپ دا سرفیس موئسٹ، زخم کو صاف کرنے کے بعد اینٹی بایوٹک کریم استعمال کریں جو کہ مدد کرے گی زخم کی سطح کو موئسٹ رکھنے میں، نرم رکھنے میں۔ دا پروڈکٹس ڈو ناٹ میک دا وونڈ ہیل فاسٹر، ڈو ناٹ میک دا وونڈ ہیل فاسٹر بٹ دے کین ہیلپ یو، اینٹی بایوٹک کریم سے زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتا، بٹ دے کین ہیلپ یور باڈیز نیچرل ہیلنگ پروسیس، لیکن یہ اینٹی بایوٹک کریم مدد کرتی ہے ہمارے جسم کا جو قدرتی ہیلنگ پروسیس ہے، قدرتی صحیح ہونے کا جو عمل ہے، اس عمل کو فاسٹ کرتی ہے، تیز کرتی ہے۔ سرٹین انگریڈینٹس ان سم ornaments can cause a mild rash in some people، کچھ